تین سوال صرف آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں نظر آتی ہے۔ کراچی کے اندر عارف علوی کا دھڑا ہے، KPK کے اندر علی امین صاحب ہیں، سندھ کے اندر علیم عادل شیخ صاحب ہیں، پنجاب کے اندر علیمہ خان اور حماد اظہر ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں آپ جنرل سیکرٹری ہیں۔ یہ اختراع ہے ذہنوں کی، ہر پارٹی میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دھڑا قرار دینا بالکل غلط ہے۔ آپ نے کہا عارف علوی کا کوئی دھڑا ہے، بالکل کوئی عارف علوی صاحب کا حریف آپ کی نہیں، یہ وہ لوگ ایسی بات پھیلاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دھڑے ہوں، جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انتشار ہو۔ نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ بن رہا ہے، نہ پارٹی کے اندر دھڑے ہیں۔ ایک تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے صدر ہونا چاہیے، کوئی سمجھتا ہے نہیں مجھے صدر ہونا چاہیے، اس طرح کی گفتگو چلتی رہتی ہے، اور یہ صحت مندانہ گفتگو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے پیچھے پوری پارٹی متحد ہے، عمران خان واحد لیڈر ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کا محور ہیں، اور ان کی رہائی انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی۔ پاکستان کے نظام کو ہم ٹھیک کریں گے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی گرفتاری نہ ہو سکے، اس قسم کے جھوٹے مقدمے نہ بن سکے۔ موجودہ قیادت جو ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہی نہیں چاہتی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو تیمور جھگڑا کے حوالے سے کہا گیا تھا، پیغام تھا عمران خان صاحب کا کہ کابینہ میں شامل کیا جائے، ابھی تک کابینہ میں شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے گورنمنٹ چلاؤں، خان صاحب نے تو باہر آنا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو عوام کے اندر نہیں، ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں لانا چاہتے۔ دیکھیں کیا مجھے فائدہ ہے خان صاحب کے باہر نہ آنے سے، آپ مجھے بتائیے۔ لیکن خان صاحب باہر آتے ہیں تو پوری صورتحال بدل جاتی ہے، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں، پورا میں سمجھتا ہوں جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی خوف سے ان کو وہ طاقتیں جنہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے باہر آنے نہیں دے رہی۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت تناؤ کا شکار ہے، اور اس تناؤ کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا۔ عمران خان جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری پوری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہ باہر آئیں۔ ہم عدالتی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں، اور ہم سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ ہم ہر طبقے کے لوگوں سے، ہر اس شخص سے اور ہر اس قوت سے بات کر رہے ہیں جو ایک متحد تحریک جو ہے ہمیں بنانے میں ہماری معاون ہو۔ لیکن سندھ میں جو پانی کا مسئلہ ہے، ہم سندھ گئے، وہاں ہم نے بات کی۔ ہم بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت سے حل نہیں ہوگا، جو ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا، اشرف غنی کا دور حکومت ہو یا اس کے بعد طالبان کا مکالمہ کیا کابل کے ساتھ، اس مکالمے کے نتیجے میں بہت دہشت گردی میں کمی آئی، ختم ہو گئی تھی بلکہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے راستے میں اس وقت کھڑے ہیں بحیثیت قوم۔ ان کو ہم انشاءاللہ سر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتا۔ بالکل، آپ نے کہا کہ دہشت گردی میں کمی ہے۔ عمران خان نے جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں کی تھی، یا اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ اکتوبر 2021 کے اندر یہ مذاکرات کا چلا تھا۔ اگست 2021 میں مذاکرات کی بات چلی تھی، اور 2022 کے اندر 18 حملے کیے تھے BLA نے، TTP نے حملے کیے تھے، اور 45% زیادہ حملے تھے، یعنی کہ مذاکرات سے حملے بڑھے، حملے رکے نہیں۔ تو وہ جو ضرب عضب کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا تھا، وہ عمران خان کی اس نرم پالیسی کی وجہ سے حملوں میں اضافہ ہوا۔ میرے پاس وہ سارا ڈیٹا کرتا ہوں، دیکھیں 224 افراد شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں مذاکرات کی بات تو کابل کے ساتھ میں نے کی نا، BLA کے ساتھ تو کسی نے مذاکرات نہیں۔ TTP کی بات کرو سر جی، TTP کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، آپ 2021 کا 20 کا سال دیکھیں، اشرف غنی کا دور دیکھیں، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ٹیم تھی جو مذاکرات میں مشغول تھی، جس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے، اس ٹیم کو ایک دم تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بد اعتمادی کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے۔ آپ ذرا جزیات میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، یہ کہا گیا کہ عمران خان اس لیے تبدیلی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو چیف بنانا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں تھی۔ بارہا عمران خان نے سمجھایا ہے کہ ایک ٹیم تھی جو کابل کے ساتھ اس وقت مکالمہ کر رہی تھی، اور کابل کو کہ جو حکمران ہیں ان کو اعتماد تھا۔ جب آپ نے اس ٹیم کو علیحدہ کیا تو آپ نے اپنی پالیسی بھی بدلی، اس کے بعد یہ رد عمل شروع ہوا۔ یہ سرسری بات نہیں ہوتی کہ آپ صرف نمبر دیکھیں، آپ اس کے پیچھے دیکھیں کیا عوامل تھے، اکتوبر 2021 میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو جب بھی آپ اس معاملے کا حل نکالیں گے، بالآخر آپ کو مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے۔ یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ ایک
مد مقابل کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. آپ صرف قتل اور جنگ سے نہیں جیت سکتے یہ جنگ. وہاں جو طاقت بیٹھی ہوئی ہے وہ طالبان ہوں یا اور لوگ ہوں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ کو ان کے ساتھ گفتگو ہی کرنی پڑے گی, میز پہ ہی بیٹھنا پڑے گا. ہر جنگ کا, ہر جو آپ عسکری آپریشن کرتے ہیں اس کا بالآخر مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو اور کوئی تصفیہ ہو. اچھا سر, آپ بحیثیت پاکستانی, محب الوطن پاکستانی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے مخلص ہیں؟ بالکل ہیں. اگر مخلص ہیں تو ان کا یہ والا ترسیلات زر کو کا بائیکاٹ کرنا, IMF کو خط لکھنا, اس سے شہباز شریف کو ذاتی طور پہ نقصان نہیں ہوگا یا شہباز حکومت کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ایسے آپ دیکھیں نا, ایسے نہیں ہے. دیکھیں اگر پاکستان پہ جھوٹ پر مبنی, جبر پر مبنی, فسطائیت پر مبنی حکومت قائم ہے تو اس حکومت کو ہٹانا ہم سب کا فرض ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی ہو. ہم سب کا فرض ہے کہ شرافت کی بحالی ہو. ہم دنیا کو اگر یہ کہتے ہیں, اپنے دوستوں کو اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ عمل جو ہے اس فسطائیت کو تقویت بخش رہا ہے, تمہارا اپنا قانون یہ کہتا ہے, IMF کا اپنا چارٹر ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, ملک میں قانون ہونا چاہیے. وہ کسی ایسے ملک میں پیسہ نہیں ڈالتے جہاں جنگل کا قانون ہو, جہاں فسطائیت ہو. یہ ان کے چارٹر میں لکھا ہے. حقیقتاً ٹھیک ہے وہ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ یاد دلانا کہ تمہارے چارٹر میں کیا لکھا ہے, دیگر کو یہ بتانا کہ تمہارا پیسہ جو ہے وہ فسطائیت کے فروغ کا باعث بن رہا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ایک ہمارا بحیثیت ایک قوم ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم فسطائیت کو, دست قاتل کو ہمیشہ رد کریں گے. ہم کبھی بھی اس کی معاونت نہیں کریں گے. یہ ایک بہت کوتاہ بین بات ہے کہ اگلے 6 مہینے اچھے گزر جائیں, جبر ہے, فسطائیت ہے تو ہو جائے, ہونے دو. اس سے بالآخر ملک کمزور ہوتا ہے, اور یہی ہماری تاریخ ہے 77-78 سال کی. ہمارا زیادہ عرصہ جو ہے وہ عسکری حکومتوں کے تحت گزرا ہے, اور ہر عسکری حکومت نے پاکستان کو پہلے سے زیادہ کمزور چھوڑا ہے. میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں اور آپ کو دکھا سکتا ہوں شواہد کی بنیاد پر. چلے سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ہے مذاکرات کی, دہشت گردوں کے ساتھ ہوں. دیکھیں, اگر کسی نے آپ پہ بندوق تانی ہے تو آپ بھی اس کا جواب بندوق سے دیں گے, لیکن بالآخر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. بندوق بہت چلا لی, جب بندوق چل جاتی ہے تو پھر مذاکرات ہوتے ہیں. ممکن ہے آئندہ پھر بندوق چلانی پڑے, لیکن بالآخر آپ کو مذاکرات. قومی سلامتی اجلاس میں آپ کو نہیں لگتا تھا پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں وہ کیا اجلاس تھا, وہ 40-45 لوگ انہوں نے کہا ایک بند کمرے میں بیٹھیں گے, اور کون سے 40-45 لوگ, جس میں 12 یا 14 لوگ ہمارے ہونے تھے. ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے 12 لوگ بھیج دیجئے, باقی فارم 47 کے سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ جانتے ہیں اس شہر سے کون کون گیا ہے, انہوں نے قومی سلامتی کا فیصلہ کرنا تھا. ہم نے یہ کہا کہ آپ حقیقی نمائندوں کو بلائیں, آپ ایک APC کریں, آپ ان لوگوں کو بلائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. بلوچستان کے ہر خطے سے ان لوگوں کو بلائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. بلوچستان میں بچہ جانتا ہے کہ دوسرے نہیں 5ویں نمبر والے کو الیکٹ کرایا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بلائیں. ہم 8, 10, 12 لوگ کیوں لے کے جائیں؟ پورا ایک اتنا بڑا خطہ ہے جو زخم خوردہ ہے, ایک بڑی APC بلائیں جس میں بات ہو سکے. ایک بند کمرے میں 40 گنے ہوئے لوگوں کو بٹھا کر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے.